بھائی ہمارے میزبان سبحان اللہ کیا بیٹیاں پائی ہیں انہوں نے، سب ایک سے بڑھ کر ایک نے تو اپنے دست خاص سے مجھے کافی بھی پلائی تھی۔ میں بھی پلاؤں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ زہر تمہارے دست ہنا سے میں وہ بھی پی لوں گا، میں نے خلوص سے کہا۔ یوسف تم سچ مچ دوسری لڑکیوں سے دوستی کرو گے؟ اس نے جھجک کر کہا تو میں بے اختیار کہکا لگا بیٹھا۔ تم تو سنجیدہ ہو گئیں بابا، ابھی ایک کو تو بھگت نہیں پایا، دوسری کی دوستی کی ہمت کہاں؟ یوسف تم دوستی نہیں کرو گے لیکن لڑکیاں تو تمہاری طرف آئیں گی۔ پیارے دوستو، کچھ کم نسل لوگوں نے فحش، گھٹیا اور گندی کہانیاں سنا کر لاکھوں کم نسل سبسکرائبر جمع کر رکھے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ ابھی آپ جیسے نیک لوگوں کی کمی نہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو اور میں آپ کے لیے معیاری کہانیاں لا سکوں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تم کب تک ان سے بچو گے؟ اس نے کہا۔ بھلا لڑکیاں میری طرف کیوں آنے لگیں؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم نے شاید خود کو آئینے میں غور سے نہیں دیکھا۔ تم بہت اچھے لگتے ہو، اس نے بمشکل کہا۔ یہ بے ایمانی ہے، میں تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتا، حالانکہ تم میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کیا؟ وہ خفا ہو گئی۔ مجھ میں کوئی خاص بات نہیں ہے؟ تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، پھیلی ہوئی آنکھیں اور نقوش ایسے جیسے ابھی پھاڑ کھاؤ گی۔ اگر یہ بات ہے تو مجھ سے محبت کیوں کرتے ہو؟ مجبوری ہے، بچپن سے تمہاری صورت دیکھ کر عادت ہو گئی ہے، اب کوئی صورت اچھی نہیں لگتی۔ میں نے شرارت سے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے پھر نمبر ملایا۔ احمق لڑکی، اب فون بند کیا تو میں واپس آ کر وہی کروں گا۔ کیا؟ اس نے روانی میں کہا۔ جو اس دن کیا تھا، میں شوقی سے بولا، جس کی پاداش میں تم سے 1000 میل دور پھینکا جا رہا ہوں۔ یوسف یہ تمہاری غلط فہمی ہے، پاپا پہلے ہی تمہیں مجھ سے دور بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ممی بہت عرصے سے، تو یہ ان کا دباؤ تھا، پاپا نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میرے لہجے میں تلخی آ گئی۔ تم ممی کو جانتے ہو؟ کاجل بولی۔ اسی لمحے مجھے فون میں ہلکی سی سسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کسی نے ایکسٹینشن اٹھا لیا ہو۔ میں نے کہا اوکے کاجل، پھر بات کروں گا، اور جلدی سے فون رکھ دیا۔ کسی نے فون پر ہماری بات سننے کی کوشش کی تھی، لیکن کہاں، اس بنگلے میں یا جمشید پیلس میں۔ میں نے فون اٹھایا تو اس سے ٹون کے بجائے سرسراہٹ آ رہی تھی، یعنی اس فون کا ایکسٹینشن کسی نے اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں یوں مہمانوں کے فون سنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب چینج کر کے سو جانا چاہیے، صبح 9-10 بجے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اپنا سلیپنگ سوٹ نکالا، باتھ روم گیا، دانت واش کر کے اور کپڑے بدل کر باہر نکلا تو ماریا کو کمرے میں دیکھ کر چونکا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پھیلی شرمندگی دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا فون سننے والی ہستی وہی تھی۔ خوب، آپ کے ہاں بلا اجازت کمرے میں آنے کا رواج بھی ہے، میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سوری، اس نے سر جھکایا تو اس کے تراشے ہوئے بال اس کے چہرے پر چھا گئے۔ میں اپنی حرکت پر پہلے ہی شرمندہ ہوں، مجھ سے یہ غلطی سے ہوا تھا۔ ہاں، میں تجسس سے مجبور ہو کر باتیں ضرور سننے لگی تھی۔ یکدم مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ نائٹی میں تھی، ریشمی نائٹی اس کے تراشے ہوئے بدن پر جیسے ڈھلی جا رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر بلا جھجک میرے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھے خود پر اعتماد تھا، لیکن اگر ماں پارا یا حسن میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اب تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ظاہر ہے، میں چڑ گیا۔ اتنی سی بات پر میں تم کو سزا دینے سے رہا؟ اب جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے پیر پٹخے، آپ بدتمیز آدمی ہیں۔ وہ چلی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن ابھی میں بستر پر دراز ہوا ہی تھا کہ وہ دوبارہ اندر آ گئی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ خاتون، کیا آپ مجھے سونے دیں گی؟ کل صبح مجھے طویل سفر کرنا ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے بجائے نائٹ بلب بھی بجھا دیا اور میرے پاس چلی آئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ خاموش رہو، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اور جب میں نے اس کا جسم محسوس کیا تو وہ بھی لرز رہا تھا۔ پہلے میں اسے کسی اور قسم کی لرزش سمجھا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ باہر لان میں کوئی ہے، میں نے جیک کی چلانے کی آواز سنی ہے۔ یہ جیک کون صاحب ہے؟ میں نے ذرا پرے سرک کر کہا۔ ہمارا کتا، جرمن شیپرڈ، پاپا باہر سے لائے تھے۔ کتا کہہ دینا کافی ہے، یہ بتاؤ کہ لان پر کون ہے؟ پتہ نہیں، وہ پھر مجھ سے چپک گئی۔ مجھے اسے ڈر لگ رہا تھا، اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ میں بستر سے اتر آیا، کھڑکی سے باہر جا کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے شک سے کہا، یہاں کیسے ہوگا؟ میں آگے والی لان کی بات کر رہی ہوں۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں اس طرف کھلتی ہیں، تم چل کر دیکھو۔ اس کے انداز میں سادگی تھی، لیکن میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چکر نہ ہو۔ مجھے لڑکیوں کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، مگر میں نے جو پڑھا اور سیکھا تھا، اس صنف پر زیادہ اعتبار بھی مناسب نہیں تھا، خاص طور سے جب یہ کسی کو گھیرنے کی فکر میں ہوں۔ اچانک وہ مجھ سے ٹکرائی، اس نے میرا بازو تھاما۔ پلیز، کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے گھرگیا کر کہا۔ میں کیا کروں؟ کیا تم لوگوں نے گارڈ نہیں رکھے ہیں؟
ایک چوکیدار ہے ڈیڈی کے زمانے کا، وہ صرف دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کام جانتا ہے۔ ڈیڈی سے کئی بار کہا لیکن وہ اسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ نظامی صاحب کو ایک غریب شخص کا خیال ہے، لیکن انہیں حفاظت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل نجی محافظ عام مل جاتے ہیں۔ اف، یہیں کھڑے رہو گے؟ وہ چلائی تو میرے دل میں شک بڑھنے لگا، آخر وہ پورے گھر کو چھوڑ کر میرے ہی پاس کیوں آئی تھی؟ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔